اب یہ طویل آیت آ رہی ہے جس میں محرمات ابدیہ کا بیان ہے کہ کن رشتوں میں نکاح کا معاملہ نہیں ہو سکتا، ایک مرد کن کن اپنی خواتین رشتہ داروں سے شادی نہیں کر سکتا۔ حرمت علیکم امہاتکم، حرام کر دی گئی تم پر تمہاری مائیں، نمبر 1، وبناتکم تمہاری بیٹیاں، واخواتکم اور تمہاری بہنیں، وعماتکم اور تمہاری پھوپھیاں، وخالاتکم اور تمہاری خالائیں، وبنات الاخ اور بھائی کی بیٹیاں یعنی بھتیجیاں، وبنات الاخت اور بہن کی بیٹیاں یعنی بھانجیاں، وامہاتکم اللاتی ارضعنکم اور تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا ہے، واخواتکم من الرضاعۃ اور تمہاری دودھ پلانے والیوں کی بیٹیاں کہ جو تمہارے اب بہن بن گئی ہیں رضاعی، وامہات نسائکم اور تمہاری بیویوں کی مائیں یعنی ساس جن کو ہم کہتے ہیں خوش دامن، وربائکم اللاتی فی حجورکم اور اگر وہ کہ جو ربیبہ ہوں جو تمہارے ہاں پلی بڑھی ہوں، من نسائکم اللاتی دخلتم بہن، ربیبہ یا ربیب اس کو کہتے ہیں کہ ایک عورت کے پہلے کوئی اولاد تھی، آپ نے ان سے شادی کی ہے تو وہ اولاد بھی ساتھ لے آئی ہے، اب وہ آپ کی بیٹے بیٹیاں ہی ہو گئی آپ کی، لیکن وہ آپ کے حقیقی بیٹے بیٹیاں نہیں، ربیب کہلاتے، ربیب اور ربیبہ، تو وہ ربیب اور ربیبہ بھی حرام ہے اگر جو ماں ہے اس کے ساتھ مقاربت کی ہو، اگر اس کے ساتھ تعلق زن و شہ ہوا ہے تو پھر وہ ربیبہ جو ہے بچی جو آئی تھی اس کے ساتھ وہ بھی حرام ہو گئی، لیکن اگر کسی وجہ سے بغیر اس کے کہ ان کے ساتھ کوئی جنسی تعلق ہو طلاق ہو جائے تو پھر اس ربیبہ کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے۔ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ جن سے تم نے صحبت کی ہو ان کی جو بیٹیاں ہیں سابقہ شوہروں سے وہ حرام ہیں، فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ اور اگر تم نے ان سے صحبت نہ کی ہو فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ تو پھر کوئی حرج نہیں ہے۔ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمْ اور تمہارے بیٹوں کی عورتیں یعنی بیٹوں کی بیویاں، بہو جن کو ہم کہتے ہیں تمہاری بہویں، الذین من اصلابکم لیکن بیٹے وہ جو تمہارے اپنے صلب سے ہوں، اپنے صلبی بیٹے، منہ بولے بیٹے کا معاملہ نہیں ہے۔ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْن اور یہ بھی تم پر حرام کیا گیا ہمیشہ کے لیے کہ بیک وقت دو بہنوں کو جمع کرو ایک نکاح میں، الا ما قد سلف سوائے اس کے کہ جو ہو چکا، ان اللہ کان غفور الرحیم یقیناً اللہ غفور الرحیم، جو ہو گیا پہلے کا اس کو تو گڑے مردے اکھاڑے نہیں جا سکتے، لیکن آئندہ کے لیے یہ محرمات ابدیہ ہیں۔ اس میں حضور نے اضافہ کیا ہے کہ دو بہنوں کو بھی ایک وقت نکاح میں نہیں رکھ سکتے، اسی طرح خالہ بھانجی کو بھی نکاح میں نہیں رکھ سکتے اور پھپھی بھتیجی کو بھی نکاح میں نہیں رکھ سکتے۔ یہ محرمات ابدیہ ہیں کہ جن کے ساتھ کسی حال میں کسی وقت شادی نہیں ہو سکتی۔ یا ایھا النبی انا احللنا لک ازواجک اللاتی آتیت اجورہن، اے نبی ہم نے آپ کے لیے حلال ٹھہرایا ہے آپ کی ان تمام ازواج مطہرات کو جنہیں آپ نے باقاعدہ مہر دیا ہے، وما ملکت یمینک اسی طرح جو آپ کی ملک یمین ہے، بانیاں ہیں، لونڈیے ہیں، مما افاء اللہ علیک جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو فے کے طور پر دے دی ہوں، جیسے آپ کو معلوم ہے کہ یہ ماریہ قبطیہ جو آئی تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی جو مقوقس تھا مصر کا حکمران اس نے ہدیے کے طور پر بھیجی تھی۔ وہ بناتے امنے کا وہ بناتے اماتے کا اسی طرح آپ کے لیے نکاح کرنا جائز ہے اپنی چچا کی بیٹیوں سے اور اپنی پھپھیوں کی بیٹیوں سے، وہ بناتے خالے کا اور اپنے ماموں کی بیٹیوں سے، وہ بناتے خالات کا اپنی خالاؤں کی بیٹیوں سے، اللاتی ہاجرن معک جنہوں نے آپ کے ساتھ ہجرت کی ہے، وامرأۃ مومنۃ اسی طرح ایک مومن عورت وہ بھی آپ کے لیے حلال ہے کہ آپ اس سے نکاح کریں، ان وہبت نفسہا للنبی اگر وہ ہبہ کر دیتی ہے اپنا نفس نبی کو، یعنی وہ مہر بھی نہیں مانگتی، وہ کہتی کہ میں اپنے آپ کو ہبہ کر رہی ہوں، ان اراد النبی ان یستنکحھا اگر نبی کا ارادہ ہو کہ وہ ان سے نکاح کرے، خالصۃ لک من دون المؤمنین یہ جو ہے رعایت آپ کو دی گئی ہے تمام اہل ایمان سے علیحدہ رکھ کر، یعنی تمام اہل ایمان کے لیے زیادہ 4 کی قید ہے، لیکن آپ کے لیے یہ سب جو آپ کے گھروں میں آباد ہیں یہ سب جائز ہے، ان میں سے کسی کو بھی آپ طلاق نہیں دیں گے، اور 4 کی جو قید ہے وہ آپ پر نہیں ہے۔ قد علمنا ما فرضنا علیہم من ازواجہم ہمیں خوب معلوم ہے کہ ہم نے عام مسلمانوں پر کیا کیا چیزیں ان کی بیویوں کے ضمن میں فرض کی ہیں، لازم کی ہیں، کہ ایک وقت میں 4 سے زیادہ کا نکاح نہیں ہو سکتا۔ وما ملکت ایمانہم اسی طریقے سے جو ان کی لونڈیاں اور بانیاں ہیں ان کے بارے میں بھی ہم نے کیا کیا قواعد و ضوابط کا انہیں پابند کیا ہے، لکہ لا یکون علیک حرج تاکہ آپ پر کوئی تنگی نہ ہو، وکان اللہ غفور الرحیم اللہ غفور الرحیم ہے۔ اصل میں حضور کا جو تعدد ازدواج کا معاملہ اس میں کئی مصلحتیں تھیں، ایک مسئلہ تو یہ بھی تھی، مثلا یہ کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کی تو مسئلہ سب سے بڑی یہ سامنے آتی ہے کہ وہ بیوہ ہو گئی ہیں جبکہ ابھی جوان تھی، وہ 18 برس کی عمر تھی جبکہ بیوہ ہو گئی ہیں،
لیکن انہیں پھر طویل وقت ملا ہے، وہ معلمہ امت بن گئی ہیں۔ خواتین کے لیے تو وہی معلمہ ہے، جو بھی زر و شوق کے تعلقات ہوتے ہیں اس میں خواتین آ کر مسئلہ پوچھتی تھی تو ام المومنین صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ انہیں بتاتی تھی۔ تو طویل امت، اس لیے کہ امت کے لیے تعلیم کا کوئی اور نظام تو نہیں تھا۔ اسی طرح عرب کا جو معاشرہ تھا قبائلی معاشرہ تھا، اس میں یہ ہوتا تھا کہ کوئی بڑی شخصیت جو ہے اس کے دوسرے جو قبائل ہیں ان کے سرداروں وغیرہ سے کوئی رشتہ داری اگر ہو جائے تو اس سے بھی ایک تقویت حاصل ہوتی تھی اس نظام کو۔ تو یہ مختلف اسباب سے حضور کے لیے خاص طور پر یہ رعایت جو ہے کی گئی ہے کہ جو عام مسلمانوں کے لیے نہیں ہے۔